لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني فمن أحبها أحبني ومن أحبني أحب الله ومن أبغضها أبغضني ومن أبغضني أبغض الله. میں جامعہ نعیمیہ کے محتمم اعلیٰ میرے انتہائی عزیز بھائی جناب شیخ الحدیث مولانا مفتی گلزار نعیمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ تاریخ کی ایک عظیم ترین خاتون کی ولادت باسعادت کے اس موقع پر اس عظیم نورانی اور روحانی درسگاہ کے اندر آپ کے پرنور چہروں کی زیارت کی توفیق حاصل کر سکوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے محترم بزرگوار بھائیوں اور علماء کرام خصوصاً صاحبزادہ خیر صاحب اور صاحبزادہ راغب نعیمی صاحب اور ان کے علاوہ جتنے ہمارے بزرگوار اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان کی بارگاہ میں شرفیابی کا موقع آج مجھے ملا ہے، اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم کو آخری رسول اور آخری نبی بنا کر جب بھیجا تو کائنات کی تمام بہترین خوبیوں کا مالک بنا کر بھیجا۔ نام احمد، نام جملے انبیاء، چونکہ صد آمد نود ہم فی شماس، جب آپ نبی مکرم کا اسم گرامی اپنی زبان پر لیتے ہیں تو آپ نے صرف حضور کا نام نہیں لیا بلکہ آپ نے 1,24,000 انبیاء کا نام لیا ہے، اس لیے کہ ان 1,24,000 انبیاء کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو ان سب میں جتنی خوبیاں یکجا موجود تھیں ان سب خوبیوں کے مجموعے کو رسالت مآب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ ان تمام انبیاء کے اندر جتنی خوبیاں، جتنے کمالات، جتنی عظمتیں تھیں وہ اپنے معراج پر جب نظر آتی ہیں تو نبی مکرم کی ذات میں نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ نبی کریم کو عطا فرمایا جو باقی تمام انبیاء کو نہیں دیا گیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اے نبی کریم آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی عطا کیا، ید بیضا جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا کیا تھا وہ بھی عطا کیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی وہ انفاس مسیحائی بھی آپ کو عطا کی۔ آنچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری، کائنات میں موجود تمام اچھے بندوں کو جتنے فضائل
رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بیٹی سے نوازا جس کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو اپنے محبوں کو آتش نار سے، آتش جہنم سے نجات دلانے والی ہے۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا فمن احبھا احبنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ومن احبنی احب اللہ، جس نے مجھے نبی کریم سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور برعکس بھی اسی طرح سے جس نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نعوذ باللہ بغض رکھا اس نے نبی کریم سے بغض رکھا، اور جو بغض نبی کی بیماری میں مبتلا ہوا وہ اللہ کا بھی مقبوض ترین ہے، اللہ کا بھی قابل نفرت ہے اللہ کے لیے۔ لہذا ایسا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے پہلے صاحب اکبر صاحب نے کچھ روایات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ آپ ان کی ولادت کے حوالے سے دیکھ لیجیے، تاریخ اسلام کو بھی دیکھیے، اور احادیث مبارکہ کو بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت سے ایک خاص میوہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس میوے کے کھانے میں نبی کریم کسی بھی دوسرے انسان کو شریک نہیں فرماتے، جبکہ نبی کریم کی شان اور آپ کی سیرت یہ تھی کہ جب کبھی دسترخوان پر تشریف فرما ہوتے تھے دروازے کھلے رکھتے تھے، اور اکیلے کھانا کھانا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن یہ خصوصی کھانا تھا، خصوصی روٹی تھی اور جنت سے بھیجی گئی روٹی تھی۔ لہذا رسول کریم نے دروازے بند فرمائے اور اکیلے تناول فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاص غذا کے نتیجے میں ایک ایسی ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا تھا جو امت محمدیہ کے نجات کا پیامبر بھی بنے اور پوری کائنات کو نبی کریم کی رسالت میں شریک ہو کر یہ بتا بھی دے کہ نبی کریم جہاں جہاں اسوہ نہیں بن سکتے وہاں پر اسوہ کے طور پر فاطمہ الزہرا کو پیش فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے خواتین آپ کے انسانی معاشرے کا آدھا حصہ ہے۔ خواتین کے بعض مخصوص مسائل ہیں، بعض مخصوص ان کی ذمہ داریاں ہیں جو مرد ادا نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ ہے، اسوہ کامل ہے تمام عالم انسانیت کے لیے، لیکن جب خواتین سے متعلق مخصوص مسائل ہو تو وہاں پر کیا ان کو اسوہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے۔ خاتون یعنی عورت، اس کے مسائل مختلف ہیں مردوں سے، اس کی نفسیات مختلف ہیں مردوں سے، اس کے احساسات مختلف ہیں مردوں سے، اس کے جذبات مختلف ہیں مردوں سے، اس کی ذمہ داریاں بھی کچھ ذمہ داریاں مختلف ہیں مردوں سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کی رسالت کو جب تمام عالم انسانیت کے
نساء العالمین کے لیے. اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، ایک ایسی ہستی وجود میں آئی جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا یعنی میرا حصہ ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسا اہتمام کیا، چونکہ دین اسلام دین کامل ہے، دین کامل ہے، اور دین کامل میں کہیں پر بھی نقص اور کمی نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم ہر لحاظ سے عالم انسانیت کے لیے اسوہ ہے، لیکن خواتین کے بعد مسائل نہ بن سکتے جو مخصوص ہیں خواتین سے. وہاں پر کیا کیا؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر کے بتایا کہ ان مسائل میں آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا اسوہ کامل ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ بعد میں بڑا خوبصورت کہا کہ نور چشم نہیں مزرع تسلیم را حاصل بطول مادران را اسوہ کامل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول. یعنی اگر ماں کو ایک مکمل ترین نمونہ چاہیے فاطمہ الزہرا کے دروازے پر دستک. اگر خواتین کو ایک مکمل ترین نمونہ چاہیے تو پھر بنت رسول کے دروازے پر دستک دینا مجبوری ہے. کتنی خوبصورت بات کی اقبال نے کہا کہ رشتے آئین حق زنجیر پاس. اللہ نے مجھے منع کیا ہے، اللہ نے کچھ حدیں مقرر کی ہے، ورنہ واضح فرمان جناب مصطفیٰ مجھے لحاظ اگر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا لحاظ ہے. ورنہ میں کیا کرتا؟ یہ اتنی عظیم خاتون، اتنی برتر خاتون کہ میں کیا کرتا؟ ورنہ گرد غربتش گردی نبی، کاش اگر نبی کا حکم نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں قبر فاطمہ کے گرد طواف کرتا، قبر فاطمہ کے گرد طواف کرتا. سجدہ پر خاک پاشی نبی، میں شب و روز سجدے کرتا اس خاک پر جس کے نیچے فاطمہ الزہرا مدفون ہے، اس لیے کہ یہ وہ ماں ہے جو کائنات میں مکمل ترین ماں ہے، یہ وہ زوجہ ہے جو کائنات میں بہترین زوجہ ہے، یہ وہ بیٹی ہے جو کائنات میں بہترین بیٹی ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کو رسول کریم نے تمام خواتین کی سردار اور ان کی سربراہ قرار دیا ہے. یہ وہ زوجہ ہے جن کو اللہ نے علی مرتضیٰ جیسا شوہر اور حسن و حسین جیسے بیٹے اور نبی مکرم اسلام جیسا باپ عطا کیا ہے. گویا محور ہے، گویا محور ہے. ہمارے ایک حدیث ہے جس کو ہم حدیث قصہ کہتے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی وہ حدیث پڑھی ہوگی. محور کون ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. چادر تطہیر کے نیچے فاطمہ ہے، اور فاطمہ کے ساتھ کون ہے؟ فاطمہ کے ساتھ ان کے والد گرامی نبی مکرم اسلام ہیں، ان کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ ہیں، اور ان کے برومند اور رشید فرزند حسن و حسین ہیں. گویا اہل بیت کے درمیان بھی محور و مرکز فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات رہی ہے. اس لیے حدیث قصہ پڑھیے، حدیث قصہ یہی بات بتاتی ہے کہ محور اہل بیت کے درمیان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے کامل اسوے اور ایسے کامل نمونے عطا اور یقیناً ایسے کامل نمونوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ حسین جیسی ہستی وجود میں آئی ہے. ایسے کامل نمونوں کی جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین ہے. نبی کریم کی اپنی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث کے مطابق کہ تمام عالم کی
جن کے گرد اہل البیت پروانوں کی طرح سے طواف کرتے ہیں، وہ ہستی جو آج بھی شفیع دنیا بھی ہے اور شفیع محشر بھی ہے۔ ہم ان ہستیوں کے حوالے سے قائل ہیں کہ یہ ہستیاں شفاعت کرتی ہیں، یہ ہستیاں ہمارے اعمال پر ناظر ہیں، یہ ہستیاں ہمارے اعمال کو دیکھتی ہیں، ہمارے اعمال کو ہستیوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ صرف نعرہ نہیں ہے بلکہ عقیدہ ہے کہ رسول سنتے ہیں، اور صرف سنتے نہیں ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکی یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، آپ پر ہمارا سلام ہو، تو یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جنت میں ان تک سلام پہنچایا جائے، نہیں، وہ سنتی بھی ہیں اور جواب دیتی بھی ہیں۔ ہم ان ہستیوں کو جب مانتے ہیں تو اس اعتبار سے مانتے ہیں، اس والے سے جس نے شفاعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اس کا دروازہ فاطمہ ہے۔ چونکہ نبی کریم کی زندگی میں حضرت بی بی دو عالم کا جو کردار رہا، جو رول رہا، وہ انمول اور ایسا رول ہے جو اسوہ ہے، نمونہ۔ لہذا اگر ہم نے نبی کریم تک پہنچنا ہے، شفاعت پانی ہے، تو نبی کریم کی اولاد سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اور ان کی اولاد میں سب سے رشید اور سب سے بڑا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام ہے۔ یہ میں اپنی زندگی کے تجربات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب کبھی میں کسی مشکل میں مبتلا ہوا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت بی بی دو عالم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، اور ان سے یہ ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ میری یہ مشکل حل ہو جائے۔ آپ یقین جانیں اگلے ہی دن وہ مشکل دور ہوئی اور مجھے اس مشکل سے نجات ملی۔ یہ انسانی زندگی میں بی بی دو عالم محور ہے، اہل بیت کی زندگی میں بھی محور ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں حدیث کے ساتھ جب آپ پڑھتے ہیں یا اس حدیث کا پوری طرح سے مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی حضرت بی بی دو عالم کو محور قرار دیا جاتا ہے، اور باقی اہل بیت اس محور کے گرد طواف کرتے ہیں۔ آپ کے بابا کو نبی مکرم اسلام کو کتنی محبت تھی بیٹی سے؟ کبھی ثاقب صاحب نے وہ روایت میں پڑھی، روایات میں ہے کہ 6 ماہ یا 1 سال تک ہر روز نبی کریم حضرت بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ کر اونچی آواز سے 5 نماز کے اوقات میں فرماتے تھے کہ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، یعنی میری بیٹی تم پر میرا سلام ہے۔ نبی کریم جس پر سلام بھیجے، نبی کریم جس کی محبت کو اپنی محبت قرار دے، نبی کریم جس کی محبت کو اپنی محبت اور جس کے عشق کو اپنا عشق قرار دے، ایسی ہستی ہوگی۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جب کبھی بی بی تشریف لاتی تھی، نبی مکرم آپ کی بارگاہ میں، نبی مکرم جب تشریف فرما ہوتے تھے، جب بی بی تشریف لاتی تھی تو اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور استقبال کرتے تھے، اور پھر 2 قدم آگے بڑھ کر استقبال کر کے سینے سے لگا کر پھر لا کر اپنی جگہ بٹھاتے تھے اور خود سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ اتنی مکرم خاتون جن کو بابا کو احترام دے، والد ہے، خاتم النبیین ہے، افضل الرسل ہے، افضل البشریت ہے، لیکن بیٹی کا یوں احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیٹی ہے، نہیں صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے، بلکہ وہ جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بی بی کو عطا کی تھی، جن کی خلقت کے لیے خاص اہتمام کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کریم اس حد تک اس بی بی کا احترام کریں اور ان کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار
اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ کس کا عقیدہ کیا ہے، میں کوئی حملے نہیں کرتا خدا خاصا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی کا اگر حاصل کچھ ہے تو وہ نبی کریم کی ذات اور ان سے وابستہ ہستیوں کی ذات، ایسا ہے یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اگر اسے ہم کٹ جائیں تو پھر وہ ہماری بربادی کا آخری اور پہلا واقعہ ہے۔ اگر ہم ان سے کٹ جائیں، آج بھی ہمارا یہ عقیدہ کہ اگر ہم دنیا کی مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ہی رستہ ہے، نبی کریم کا دامن تھامیں، نبی کریم کی اہل البیت کا دامن تھامیں، اور خصوصاً وہ ہستی جو سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہستی جو امت کی ماں بھی ہے اپنی مہربانیوں کی وجہ سے، وہ ہستی جس پر نبی کریم کی بھی خاص نظر ہے۔ آپ نے قدرت اللہ شہاب کا نام سنا ہوگا، جو آپ کے اپنے بنظیر اور پاکستان کے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ بھی تھے اور ساتھ میں بہت بڑے لکھاری تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے تصوف کا شوق پیدا ہوا اور ذہن میں آیا کہ میں معنوی اور باطنی رستے عبور کر کے کسی منزل تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے کتابیں پڑھی ہوگی، آخر وہ بہت بڑے صوفی بن گئے۔ شاہنامہ میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی مسجد میں گیا، جمعے کی نماز